الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین تن تنہا اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر و متصرف ہے. تمام قسم کی عبادتوں کا وہی مستحق ہے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام اور بلند صفات ہیں. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج اس جمعہ کے اندر گناہوں کے بوجھ کا احساس، اس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. انسان جو کہ خطاؤں اور گناہوں کا پتلا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ کل بنی آدم خطا، کہ آدم کی اولاد میں ہر ایک خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العالمین نے گناہوں سے پاک رکھا. وہ پیغمبروں کی جماعت، نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے، وہ معصوم للخطا ہے. ان کے علاوہ باقی تمام انسانوں سے گناہوں کا سرزد ہونا یقینی ہے، مگر ان میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. کہتے ہیں کہ ایک مومن بندہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابِ. اور جو فاجر و فاسق انسان ہوتا ہے وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے اس کو ایسے کر کے ہٹا دیا، اڑا دیا.
غور کریں کہ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کے بعد گناہ کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے نافرمانی ہو گئی۔ یہ فکر، یہ احساس، یہ بوجھ، یہ وزن انسان کو ستانا چاہیے، اور اسی کو نفس لوامہ کہا گیا کہ یہ نفس لوامہ ہے جو ایک انسان کو گناہ کے ترک کرنے، گناہ کے کرنے پر اسے کوستا ہے، ٹوکتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کر لیا، اور نیکی کو چھوڑنے پر اسے ٹوکتا ہے کہ تو نے فلاں نیکی کیوں نہیں کیا۔ اگر ایک انسان کے اندر کم از کم یہ نفس لوامہ بھی پایا جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں اس روئے زمین پر موجود تھیں، اور ان کے بعد بہترین زمانہ صحابہ کرام کے بعد تابعین جیسی ہستیاں موجود تھیں، اس وقت کی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تم لوگ کچھ ایسے کام کر جاتے ہو جو کہ تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جبکہ حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ان کاموں کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا کرتے تھے، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کو بال سے باریک اور ہلکا سمجھ رہے ہو۔ یہ وہ زمانے کی بات ہے۔ تو پھر یہ زمانہ جو 1450 سال بعد کا ہے، تو آج کا کیا حال ہوگا؟ میں اور آپ ہر انسان یہ جانتے ہیں کہ آج انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، گناہ کا بوجھ اور گناہ کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر پا رہا ہے۔ نمازیں چھوڑ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، نیکیاں اس سے جاتی رہی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی احساس نہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے کوئی جو ہے شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی بدعات اور خرافات کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی کبیرہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی احساس نہیں، اور صغیرہ گناہوں کو مسلسل کرتا جا رہا ہے، کوئی احساس نہیں۔ یعنی جو ہے کہتے ہیں نا کہ جو تک نہیں رہتی ہے گناہ کر بھی رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی احساس نہیں کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اگر حال یہ رہا کہ گناہ کو گناہ تصور نہ کرے، گناہوں کا بوجھ اپنے دل میں محسوس نہ کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو پھر یقیناً ایسے آدمی کی تباہی و بربادی بالکل قریب ہے۔ ان کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان دیا تھا کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے۔ یعنی اتنا ڈر، اتنا خوف جو ہے اس بندے کے دل کے اندر رہتا ہے گناہ کرنے کے بعد، کیونکہ یقینی بات ہے کہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے انسان کو کہ گناہوں سے بچے، پھر بھی گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اس کے دل میں یہ احساس جاگے کہ اس گناہ سے میں کیسے پاک ہو جاؤں، اور اس ظلم و ستم اور اس غلطی سے کیسے میں صاف ہو جاؤں، کیسے میں اپنے رب کی بارگاہ میں ان گناہوں سے دھلا جاؤں۔ یہ فکر، یہ احساس جس آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے متعلق معافی طلب نہ کر لے، توبہ استغفار نہ کر لے، اور اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ ہاں واقعی میں نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی تلافی کے لیے میں نے میرے رب سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، استغفار طلب کر لیا ہے۔ یہ تمام کے تمام معاملات جب
اس کے دل کو تسلی نہیں پہنچاتے اس وقت تک وہ خاموش نہیں بیٹھ پاتا۔ سلسلے میں بہت سارے واقعات کتب حدیث میں ملتی ہیں اور ہم نے بارہا سنا بھی ہے۔ حضرت ماعز بن رضی اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ان سے ایک کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ افسوس ہو تمہارے اوپر، تم جاؤ اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ سے رجوع کرو، جاؤ۔ گئے تھوڑی دور پھر واپس آ گئے۔ ستا رہا تھا معاملہ، ان کے دل کو ٹوک رہا تھا، کوس رہا تھا، ارے تو نے گناہ کر لیا ہے تو اس گناہ کی معافی تلافی اور اس کی پاکی ضروری ہے، تو تھوڑی دور جانے کے بعد واپس آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پھر وہی جواب آتا ہے کہ تیرے اوپر افسوس ہو، جا توبہ کر، استغفار کر، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر، تو نے جو گناہ کیا ہے اس کے لیے توبہ کر۔ جاتے ہیں دوسری بار، تیسری بار، چوتھی مرتبہ جب واپس آتے ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ فی مطہر، میں کس چیز کے معاملے میں تجھے پاک کروں، یعنی تیرا گناہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچ پڑتال کروائی، ان کو چیک کروایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آدمی کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہو، کہ آدمی کچھ اس کے دماغ میں خلل واقع ہوا ہو جس کی وجہ سے آ کے بول رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، چیک کیا تو پتہ چلا کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہیں شراب وغیرہ سے نشہ تو نہیں کیا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں کچھ بول رہا ہو، تھوڑا سا دیکھیں، چیک کریں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو رجم کرو، کہ شادی شدہ زانی کی یہ سزا شریعت اسلامیہ میں مقرر ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے، اسے سنسار کیا جائے، رجم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اور پھر صحابہ کرام نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کہ شریعت کے حدود میں سے ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ ماعز تو ہلاک ہو گیا، اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ماعز سے اچھی سچی توبہ کس کی ہو سکتی ہے کہ اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہ کی معافی تلافی کے لیے اپنے گناہ کی سزا اس نے خود طلب کی، تو اس سے اچھا توبہ کون کر سکتا ہے؟ 2-3 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماعز کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماعز کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک کے لیے تم بھی توبہ استغفار کرو، ان کے حق میں دعا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو خسفت بین امت لوسعتهم، اگر ایک بڑی گروہ اور جماعت کے درمیان اس ایک بندے کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو تمام لوگوں کے لیے اس کی وہ توبہ کافی ہو جائے۔ کتنا احساس تھا ان کے دلوں کے اندر کہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اس گناہ سے پاکی صفائی حاصل کرنے کے لیے وہ کتنے پریشان تھے۔ 1 بار 2 بار 3 بار 4 مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہ کی سزا طلب کی تھی، اور ایسے ہی کئی واقعات ہیں اور جو ہے جس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جب جو ہے
گناہ ان سے سرزد ہو جاتا تو اس کا بوجھ، اس کا احساس اور ان کے دلوں کے اندر اس گناہ سے جو تنگی پیدا ہوتی تھی وہ ان کو کس انداز سے ستاتی تھی کہ جب تک وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اس وقت تک وہ بارہا جو ہے اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اور اگر معاملہ اگر حد کا ہوتا تو اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کرتے، جیسا کہ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا۔ اسی طرح ایک غامدیہ عورت کا واقعہ بھی مذکور ہے، اور اسی طرح قبیلے جوہینہ کی عورت کا واقعہ بھی جو ہے مذکور ہے کتب حدیث کے اندر۔ ان دو عورتوں نے بھی اپنے آپ کو زنا کے جرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم سے زنا سرزد ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پاک کر دیجئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھی لوٹایا کہ ایک عورت حاملہ تھی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ وضع حمل کے بعد آؤ، یعنی کہ ڈیلیوری کے بعد آؤ، تو وہ عورت گئی اور ڈیلیوری کے بعد پھر واپس آئی دوبارہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہوا، مجھے پاک کر دیجیے۔ دیکھیے کیسا احساس ہے۔ آج ہم اگر موقع ملے گا دو چار دن کا تو الٹے سیدھے دلائل اور جھوٹے سچے گواہیاں تیار کر لیتے ہیں اور کسی طرح بچنے کا راستہ ہم تلاش کرتے ہیں، لیکن دیکھیے جتنا موقع دیا گیا وہ دوبارہ واپس آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا جو بوجھ ہے اسے اتارنے کی فکر کرتے ہیں، جو احساس ان کو ستا رہا ہے اس احساس کو ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے معاملات ہیں، کتنے ایسے گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، غلطیاں ہیں جو ہم سے سرزد تو ہو رہی ہیں لیکن ہمارے جسموں پر جوں تک نہیں رہتی، یعنی کہ گناہ ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے چوری کیا ہے، ہم نے زنا کیا ہے اور ہم سے نیکیاں جاتی نہیں ہیں، ہم سے کبیرہ صغیرہ گناہ ہو رہے، اس کا احساس تک بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ بڑی ہی جو ہے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح 100 آدمیوں کو قتل کرنے والا انسان، 100 آدمیوں کو قتل کرنا ایک چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ نے فرمایا کہ کسی ایک آدمی کو قتل کرنا سارے انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس آدمی کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے اسے کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور ایک چنگاری جو احساس ہے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کون بہترین انسان ہے جو علم رکھتا ہے، نیک ہے، اس کا راستہ مجھے بتائیں تاکہ میں اپنا مسئلہ اس کے سامنے جا کے پیش کروں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس، وہ تمہارے مسئلے کا حل پیش کرے گا۔ جا کے کہتا ہے کہ ان لی 100 قتلۃ، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے۔ کہتا ہے کہ بھئی اب 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد تجھے توبہ کی سوچی ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے پاس علم نہ ہو پوری طریقے سے، تو اس نے یہ جو جواب دیا تو اسے رہا نہیں گیا کہ بھئی میری توبہ نہیں ہوگی، تو اس سے اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ 100 کی گنتی اس نے مکمل کر دی۔ اب پھر وہ وہیں پر خاموش نہیں رہا، دل میں جو چنگاری اٹھی تھی اسے ستا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، یعنی تو نے اب 90 پر 9 سے 100 تک کی گنتی مکمل کر لی ہے اور ابھی بھی تجھے ڈر و خوف نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے، اسے ستا ہے۔ تو وہ آدمی پھر تلاش کیا ایسے شخص کو جو اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکے، لوگوں سے پوچھ تاچھ کیا، بتایا گیا کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس، وہاں تمہارے مسئلے کا حل مل سکتا ہے۔ تو گیا وہ آدمی اور جا کر کے کہتا ہے کہ میرے اوپر 100 لوگوں کے قتل اور 100 لوگوں کے قتل کا معاملہ ہے، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا
من یحول بینک وبین التوبہ، توبہ اور تمہارے درمیان کون سی چیز آگے آ سکتی ہے بھائی؟ جب بندہ اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر لے کہ میں نے گناہ کیا اور مجھے توبہ کرنا چاہیے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اس کی تلافی کی فکر کرنی چاہیے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اس سے پاکی صفائی کا معاملہ مجھے تلاش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تیرے اور تیرے 100 قتل کے گناہوں کے بیچ میں، توبہ کے بیچ میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی ہے، لیکن تو فلاں نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا اور وہاں رہ، وہاں اپنی زندگی گزار اور اپنے معاملات کو وہاں پر رہ کر کے طے کر لے، تاکہ اس بری بستی سے، خبیث بستی سے اور یہاں کے لوگوں سے تو چھٹکارا پا سکے اور وہاں جا کر کے تو بہترین اور نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو وہ آدمی نکلا اور راستے ہی میں اس کی موت ہو گئی۔ فرشتے آ گئے تو نیک لوگوں کو لے جانے والے فرشتے اور برے لوگوں کو لے جانے والے فرشتے، دونوں میں اختلاف ہوا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا تھا۔ تو اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا معاملہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اسے نیک لوگوں میں شمار کرو، اور اگر برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو برے لوگوں میں شمار کرو۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آدمی تھوڑا کھسک کے گیا ہے، روایات میں ایسی باتیں آتی ہیں، تو بہرحال وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا اور اس کو نیک لوگوں کو لے جانے والے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لی تھی۔ پتہ چلا کہ صرف دل میں یہ احساس کہ میرا ایک رب ہے جو میری پکڑ کرنے والا ہے، میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، دونوں چیزوں کا احساس انسان کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے اور اسے کامیاب اور بہترین زندگی کی طرف آگے بڑھا سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور ان کے صدقات کو قبول کرنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَغْفِرُ السَّيِّئَاتِ، کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عبدی اذنب ذنبا، میرا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو اس کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک طرف اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ میرا ایک ایسا رب ہے جو میری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک طرف اس کا احساس یہ ہے کہ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اور وہی رب گناہوں پر پکڑ بھی کرنے والا ہے، گناہوں پر پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں احساسوں کے بیچ جب انسان اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر جو گناہوں کا بوجھ اور احساس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ بڑے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی تم مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس کائنات کے اندر سب سے عظیم گناہ، سب سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا ہو سکتا ہے۔ ایسے گناہ کرنے والوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں توبہ نہیں کرتے،
جسے نصارہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا تو کافر ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا ہے، مریم، اور اسی طریقے سے اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے جسے ٹرینٹی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا جو کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی ہے۔ اگر یہ اپنے اس بات سے اور اس عقیدے سے باز نہیں آئیں گے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں طلب نہیں کرتے؟ اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا گناہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ایسے لوگوں سے متعلق بھی اللہ کا یہ فرمان کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ توبہ نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو توبہ استغفار کرنا کتنا پسندیدہ ہے۔ اور جو بندہ بھی اپنا مسئلہ، اپنا معاملہ، اپنا گناہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے بھی غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے یا اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور پھر ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا بخشنے والا، اتنا بخشنے والا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ استغفار کر لے۔ اتنا رحم کرنے والا، اتنا مغفرت کرنے والا، اتنا توبہ کرنے والا ہمارا رب ہے۔ بس ہمارے دلوں کے اندر ایک احساس کی ضرورت ہے، ایک چنگاری کی ضرورت ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ یہ احساس جب دل کے اندر جاگتا ہے تو پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ بس انہی چند کلمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ جب بھی ہم سے گناہ صادر ہو جائیں، جب بھی ہم سے خطائیں سرزد ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا احساس پیدا فرما۔ اللہ گناہوں کے بوجھ کا احساس ہمیں محسوس کرتے ہوئے تو تیری بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔